بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک غلطی جو تمہاری قسمت، سکون اور دعاؤں کو روک رہی ہے، آج وہ راز کھلنے والا ہے۔ اگر آج اس زمین کی ساری آوازیں خاموش ہو جائیں، اگر زمانے کی ہلچل یکایک تھم جائے، اگر انسان اپنی ساری کامیابیوں کے باوجود اندر سے خالی محسوس کرے، تو وہ کس دروازے پر دستک دے گا؟ کون سی صدا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے؟ کون سا ذکر ہے جو اندھیرے میں ڈوبی روح کو چراغ بنا دیتا ہے؟ وہ صدا درود کی صدا ہے، وہ چراغ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کے خطبے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جس کی نگاہ گنہگار کو ولی بنا دیتی تھی، جو بغداد کی گلیوں میں نہیں بلکہ دلوں کی سلطنت میں حکومت کرتے تھے۔ وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو خاموشی بولتی تھی، آنکھیں جھک جاتی، دل کان بن جاتے، اور جب وہ درود پاک کی عظمت بیان کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آسمان بھی جھک کر سن رہا ہو۔ شیخ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہو، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے دل کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ تمہارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتے، کیونکہ تم نے درود کو چھوڑ دیا ہے۔ درود وہ پل ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے، وہ خوشبو ہے جو اعمال کو معطر کرتی ہے، وہ نور ہے جو قبر کے اندھیرے کو چراغاں کرتا ہے۔ جب بندہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو گویا وہ اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے، اور محبت وہ خزانہ ہے جس کے بغیر عبادت بے جان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ ویران بستی ہے، اور جو زبان درود سے خالی ہے وہ سوکھی شاخ ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں، یہ نسبت ہے، اور نسبت وہ طاقت ہے جو کمزور کو مضبوط بنا دیتی ہے، گنہگار کو معاف کرا دیتی ہے، بے سہارا کو سہارا دے دیتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا نام آسمانوں پر لکھا جاتا ہے، فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہارے گناہ جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے۔ اے سننے والے، کیا تم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دل سے درود پڑھا ہے؟ کیا تم نے کبھی آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کیا ہے کہ تمہاری صدا مدینے کی گلیوں تک جا رہی ہے؟ درود وہ راز ہے جو بندے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، اور جسے قرب مصطفیٰ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ شیخ فرماتے ہیں، اپنے دن کی شروعات درود سے کرو، اپنے کاموں کو درود سے سجا دو، اپنی راتوں کو درود سے روشن کر دو، کیونکہ درود وہ کلید ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، وہ بارش ہے جو سوکھے دل کو سیراب کر دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ درود صرف ذکر نہیں، زندگی کا نظام ہے۔ جب رات گہری ہو جائے، جب انسان اپنے بستر پر لیٹا ہوا چھت کو تکتا رہے، جب دل کے اندر ایک انجانا خوف اور بے نام اداسی اتر آئے،
تو اس لمحے اگر کوئی نور اتر سکتا ہے تو وہ درود کا نور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اپنے نصیب کو کوستے ہو، اپنی قسمت کو برا کہتے ہو، مگر تم نے اس دروازے پر دستک نہیں دی جہاں سے تقدیر بدلتی ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، یا شیخ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ فرماتے، درود کا دروازہ، کیونکہ جب بندہ دل کی گہرائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل اپنی تقدیر کے کاغذ پر نور لکھ رہا ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، درود وہ کشتی ہے جو طوفان سے ڈرتی نہیں، درود وہ سایہ ہے جو دھوپ میں بھی ٹھنڈک دیتا ہے، درود وہ پانی ہے جو جلتے ہوئے دل کو بجھا دیتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ درود صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر زبان درود پڑھے اور دل غافل ہو تو یہ صرف آواز ہے، اگر دل درود میں ڈوب جائے تو یہ انقلاب ہے۔ اے سننے والے، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم ایک بار درود پڑھتے ہو تو اللہ تعالی تم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو جائے تو کون سی مشکل باقی رہتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، درود پڑھو۔ تم آخرت کی نجات چاہتے ہو، درود پڑھو۔ تم دل کا سکون چاہتے ہو، درود پڑھو۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ درود دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، جیسے آئینہ دھول سے ڈھک جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، ویسے ہی گناہوں کی گرد دل پر جم جائے تو نور ایمان مدھم ہو جاتا ہے۔ درود اس گرد کو جھاڑ دیتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو اس میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں درود کی کثرت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ درود وہ حصار ہے جو انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے، وہ دیوار ہے جو برائی کو اندر آنے نہیں دیتی۔ اے دوست، تم کہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم کہتے ہو کہ تمہاری محنت رنگ نہیں لا رہی، تم کہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت نہیں، تو شیخ کا پیغام سنو، ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود بھیجو، کیونکہ درود دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے خوشبو ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، ویسے ہی درود دعا کو عرش تک لے جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سروں پر ہوگا، جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جب ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ کیا یہ کافی نہیں کہ درود ہمیں اس ہستی کے قریب کر دے جس کا نام سنتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو درود کو اپنی زبان کی زینت بنا لو، کیونکہ سچا عاشق محبوب کا ذکر چھوڑ نہیں سکتا۔ درود وہ تحفہ ہے جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب یہ تحفہ خلوص سے پیش کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ اے سننے والے، اپنے دن کا ایک حصہ مقرر کر لو، صبح کی پہلی سانس کے ساتھ درود، کام کے دوران درود، چلتے ہوئے درود، سوتے ہوئے درود۔ دیکھنا تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہارا لہجہ نرم ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں میں نور آ جائے گا، کیونکہ درود
صرف الفاظ نہیں، یہ تعلق ہے، اور جب تعلق مضبوط ہو جائے تو انسان کمزور نہیں رہتا۔ رات کا ایک پہر تھا، بغداد کی فضا میں خاموشی تھی، چراغ مدھم تھے، مگر ایک ممبر روشن تھا۔ اس ممبر پر کھڑے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ دل لرزتے تھے، آنکھیں بھیگتی تھی اور روحیں جاگتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم عشق کا دعویٰ کرتے ہو، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ عشق کی پہچان کیا ہے؟ عشق صرف آنسو نہیں، عشق صرف دعویٰ نہیں، عشق اطاعت ہے، عشق ذکر ہے، عشق درود ہے۔ پھر وہ رک جاتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں، آواز نرم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ دراصل اپنے دل کو مدینہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سن کر مجموعہ پر سناٹا چھا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ صرف ایک شہر نہیں، مدینہ ایک کیفیت ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں محبت سانس لیتی ہے، جہاں وفا بولتی ہے، جہاں رحمت برستی ہے، اور جب دل میں درود کی کثرت ہو جائے تو وہ دل بھی مدینہ بن جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، درود وہ سواری ہے جس سے عاشق معراج کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، تم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مگر ان کے دل خالی رہتے ہیں، کیونکہ دل کو درود کی حرارت نہیں ملی۔ درود دل کو گرماتا ہے، اس میں زندگی دوڑاتا ہے، اس میں محبت کا چراغ جلاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت میں لذت آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ سجدہ کرتے وقت آنسو بہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل پگھل جائے، تو درود کو اپنا ساتھی بنا لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ خوشبو ہے جو اعمال کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ بغیر خوشبو کے پھول کی کیا وقعت، بغیر درود کے عبادت کی کیا لذت۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں، اگر تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور خالی ہاتھ جاؤ تو تمہاری بات کون سنے گا؟ اگر تم تحفہ لے کر جاؤ تو تمہاری عزت ہوگی۔ درود وہ تحفہ ہے جو بندہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، اور یہ تحفہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آسمان پر نور کی لہریں اٹھتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو محبت کا اعلان کر رہا ہے، اور جب محبت کا اعلان ہو جائے تو رد نہیں ہوتا۔ شیخ فرماتے ہیں، جس نے درود کو اپنی عادت بنا لیا، اس نے اپنے نصیب کو روشن کر لیا۔ درود صرف ذکر نہیں، یہ تعلق ہے، اور تعلق جب مضبوط ہو جائے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، حساب کا خوف ہوگا، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، مگر شیخ فرماتے ہیں جو دنیا میں درود کا مسافر تھا، وہ قیامت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں ہوگا۔ یہ وعدہ ہے، یہ امید ہے، یہ بشارت ہے۔ اے دوست، تم دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتے ہو، مگر وہ سب ٹوٹ سکتے ہیں، درود کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جب تم تنہا ہو درود پڑھو، جب تم پریشان ہو درود پڑھو، جب تم خوش ہو درود پڑھو، جب تم گنہگار ہو درود پڑھو، کیونکہ درود وہ دریا ہے جو ہر حالت میں بہتا رہتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام مقبولین میں لکھا جائے تو اپنی زبان کو درود سے تر رکھو، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے
جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں اور ہمیں ان کے قرب کا حقدار بنا دے۔ مجموعہ آمین کہتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ وہی بغداد کی محفل، وہی نور سے بھرا منبر، وہی نگاہ جس میں شفقت بھی ہے اور جلال بھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز پھر بلند ہوتی ہے، اے لوگو، تم اپنے دلوں کی بیماری کا ذکر کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے حسد نے جلا دیا، کوئی کہتا ہے غصے نے تباہ کر دیا، کوئی کہتا ہے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا، مگر تم نے شفا کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ لوگ سانس روکے سنتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، درود دل کی شفا ہے، درود روح کی دوا ہے، درود امت کی نجات ہے۔ پھر وہ قرآن کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ درود بھیجیں۔ شیخ فرماتے ہیں، جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، جس ذکر میں فرشتے شریک ہوں، اس ذکر کی عظمت کا اندازہ تم کیسے لگا سکتے ہو؟ یہ درود صرف انسان کا ذکر نہیں، یہ آسمان اور زمین کا ذکر ہے۔ اے سننے والے، اگر تیرے دل میں اندھیرا ہے، اگر تیری آنکھیں گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہیں، اگر تیرا گھر پریشانیوں سے بھرا ہے، تو درود کو اپنا چراغ بنا لے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ بارش ہے جو قید زدہ دلوں پر برستی ہے۔ قحط کیا ہے؟ قحط محبت کا قحط، سکون کا قحط، یقین کا۔ اور جب درود برستا ہے تو محبت اگتی ہے، سکون ٹھنڈک پاتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، امت اس وقت کمزور ہوتی ہے جب وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، کیونکہ امت کی طاقت تلوار میں نہیں، امت کی طاقت درود میں ہے۔ امت کی عزت مال میں نہیں، امت کی عزت محبت مصطفیٰ میں ہے۔ شیخ کی آواز میں درد آ جاتا ہے، اے میرے بھائیو، تم ایک دوسرے سے لڑتے ہو، حسد کرتے ہو، نفرت پالتے ہو۔ اگر تم درود پاک کو کثرت سے پڑھو تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، غرور کو توڑتا ہے، تکبر کو پگھلاتا ہے۔ اے دوست، کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ جب تم دل سے درود پڑھتے ہو تو ایک عجیب سکون اترتا ہے؟ وہ سکون دراصل نسبت کا سکون ہے، وہ تعلق کا سکون ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر نور ظاہر ہوتا ہے۔ نور صرف چہرے پر نہیں، نور فیصلوں میں، نور گفتگو میں، نور نیت میں۔ وہ ایک اور راز کھولتے ہیں، درود گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، مگر درود مایوسی کے دروازے بند کر دیتا ہے، کیونکہ درود امید ہے، درود تعلق ہے، درود معافی کا وسیلہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو اپنی زبان کو درود کا عادی بنا لو۔ قبر کی تنہائی، اندھیرا، خاموشی، وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار، وہاں صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ اور اگر زبان درود سے تر رہی ہوگی تو وہ درود نور بن کر قبر میں اترے گا۔ اے سننے والے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ زندگی ایک سانس کی ہے، مگر درود کا اجر ہمیشہ کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تمہیں کوئی مشکل عمل نہیں بتاتا، میں تمہیں کوئی بھاری وظیفہ نہیں دیتا،
میں تمہیں صرف درود کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ وہ خزانہ ہے جو ہر ایک کے لیے آسان ہے اور ہر ایک کے لیے نجات ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو درود سکھاؤ، اپنے گھروں میں درود کی محفل سجاؤ، اپنے دلوں کو درود سے آباد کرو، اور مجموعے کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ یہ پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں، یہ آج کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے گھروں کے لیے بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درود کو محبت کی تکمیل اور بندگی کی معراج قرار دیتے ہیں، اور ایک ایسی دعا کے ساتھ خطاب مکمل کرتے ہیں جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر کیفیت عروج پر ہے۔ فضا میں خاموشی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دلوں میں لرزش ہے۔ منبر پر کھڑے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی آواز میں وہ درد ہے جو صرف عاشق کے سینے سے نکلتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے تمہیں دنیا کے دھوکے سے خبردار کیا، میں نے تمہیں نفس کے فریب سے آگاہ کیا، میں نے تمہیں گناہوں کے انجام سے ڈرایا، مگر آج میں تمہیں ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں، ایسا راستہ جو تمہیں سیدھا محبوب تک لے جائے گا۔ پھر وہ توقف کرتے ہیں اور آہستہ سے کہتے ہیں، درود یہ ایک لفظ نہیں، یہ اعلان محبت ہے، یہ صرف ذکر نہیں، یہ وفاداری ہے، یہ صرف عبادت نہیں، یہ بندگی کی معراج ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ دراصل اپنی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ روح گناہوں سے بوجھل ہو جاتی ہے، خواہشات سے الجھ جاتی ہے، دنیا کی محبت سے جنگ آلود ہو جاتی ہے، مگر درود اس جنگ کو اتار دیتا ہے۔ اے سننے والے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں نور آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا رد نہ ہو، تو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن تمہارے آگے آگے چلے گی۔ سوچو، وہ دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، جب ایک نیکی بھی قیمتی ہوگی۔ اس دن اگر تمہارے اعمال میں درود کی خوشبو ہوگی تو وہ تمہاری شفاعت کا سبب بنے گا، کیونکہ درود ہمیں اس ہستی کے قریب کرتا ہے جو شافعی محشر ہیں۔ شیخ کی آواز بھر آتی ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہیں ان کے قریب کھڑا کیا جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہیں پہچانے اور فرمائے یہ میرا امتی ہے؟ اگر چاہتے ہو تو درود پڑھو۔ درود محبت کی تکمیل ہے۔ محبت صرف دعویٰ نہیں، محبت قربانی بھی ہے، محبت ذکر بھی ہے، محبت وفا بھی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، سچا عاشق محبوب کا نام چھوڑ نہیں سکتا، اور ہمارا محبوب کون؟ وہ جن کا ذکر ایمان ہے، وہ جن کا نام دل کی دھڑکن ہے، وہ جن کی سیرت روشنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ فرماتے ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنی زبان کو درود سے تر رکھو، اپنے دل کو درود سے آباد رکھو، اپنی نسلوں کو درود سکھاؤ، تاکہ تمہارا گھر نور کا گھر بن جائے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجموعہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں۔
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری قبروں کو روشن کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین۔ یہ دعا صرف اس محفل کی نہیں، یہ آج کی دعا ہے، یہ ہماری دعا ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالی ہم سب کو حضور سے محبت کرنے والا بنائے، کثرت کے ساتھ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس وصیت پر عمل کرنے والا بنا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے اختتام پر میرے ساتھ ایک چھوٹا سا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔